بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ احباب گرامی، اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہماری صادری کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینی پروگراموں میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری حاضری کو اللہ رب العالمین اپنے رضا کے لیے قبول فرمائے۔ میرے بھائیو، جیسے کہ اعلان کیا گیا تھا کہ آج انشاءاللہ ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ کون سا موضوع ہے؟ نماز فجر۔ نماز فجر سے متعلق گفتگو کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ میرے بھائیوں، دیکھا جاتا ہے کہ یہاں کے جو باشندے ہیں اصلی، وہ الحمدللہ نماز فجر میں موجود ہوتے ہیں، لیکن ہم جو کام کرنے والے ہیں اور ہم جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، وہ نماز فجر میں شاید یہ سوچتے ہوں کہ ہم پر نماز فجر واجب نہیں ہے، یا کچھ اور ان کے ذہن میں خیال آتا ہے ہمارے اوپر نماز فجر واجب نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے نا کہ ہمارے اوپر واجب نہ ہو، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ہم دور سے آئے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آئے ہیں، کام کرنے کے لیے آئے ہیں، کام کرتے ہیں، تھکے رہتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو ہمارے اوپر کیسے نماز فجر واجب ہوگا؟ نہیں واجب ہوگا، ہے نا؟ میرے بھائیوں، اگر ہم بستر مرگ پہ ہیں، مرنے والے ہیں، لیکن ہمارے جسم میں جو ہے روح باقی ہے، سانس چل رہی ہے، ہمارے اوپر نماز واجب ہے۔ اور فجر جو نماز ہے میرے بھائیوں، وہ نماز تو بہت اہم ہے۔ نماز فجر سے زیادہ اہمیت والی نماز کوئی اور نہیں ہے۔ تمام نمازوں کی اہمیت ہے، لیکن نماز فجر کا اپنا الگ مقام ہے۔ میرے بھائیوں، نماز ہم جان لیں کہ یہ دین کا دوسرا رکن ہے۔ اسلام کا دوسرا رکن کون سا ہے؟ نماز ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ کہہ لیں، پہلا رکن ہو گیا۔ دوسرا رکن کون سا آ جاتا ہے اس کے بعد؟ اور یہی وہ رکن ہے، نماز ہی وہ رکن ہے کہ جو انسان کو دن اور رات میں مقرر طور پہ یعنی بار بار کرنا پڑتا ہے۔ باقی لا الہ الا اللہ ہم نے کہہ دیا ایک بار تو وہ کافی ہے، ہم اللہ کا ذکر کریں، اچھی بات ہے، لیکن کوئی یہ نہیں آپ کو آ کے کہے گا کہ تم لا الہ الا اللہ بار بار کہو، تم لا الہ الا اللہ کہتے رہو۔ کہو گے اچھی بات ہے، بہت زیادہ ثواب ملے گا آپ کو، لیکن آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، آپ مسلمان ہیں، اب آپ کو بار بار دہرانے کی ضرورت واجبی طور پر نہیں ہے، لیکن نماز آپ کو واجبی طور پر دن اور رات میں 5 مرتبہ دہرانا ہے۔ ٹھیک ہے میرے بھائیوں؟ تو نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے، اور یہ جو نماز ہے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے۔ ہم یہاں پہ ذرا غور کریں، آخری وصیت۔ ایک شخص جو ہے دنیا سے جا رہا ہو، اس کے سارے بیٹے جمع ہوں، سارے لڑکے اس کے جمع ہوں، اکٹھے ہوں، اور وہ آخری وقت میں ایک وصیت کر کے جائے کہ میرے بیٹے، میرے بچوں، یہ بات میں تم کو بتا کے جا رہا ہوں، تو بیٹے چاہے جتنے نالائق ہوں گے، ہے نا، اس بات کو کبھی نہیں بھولیں گے کہ میرے والد نے مرتے وقت آخری سانسیں چل رہی تب یہ بات کہی تھی۔ اور ہم میرے بھائیوں خوب کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ہم محبت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم بہت سارے دعوے کرتے ہیں، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری وصیت ہے، ہم نے جان لیا کہ اگر بچے کتنے بھی نالائق ہوں، وہ اپنے والد کی آخری وصیت کو یاد رکھیں گے۔ لیکن ہم ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یقیناً ہمارے والدین سے، ہماری اولاد سے سب سے زیادہ محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ ہمارے والدین کا نمبر بعد میں آتا ہے، ہماری اولاد کا نمبر بعد میں آتا ہے، سب سے پہلے ہمارے نزدیک کون ہونے چاہیے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے کہ نماز پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات میں تھے اور وسلم کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز پڑھنا، نماز کی پابندی کرنا اور نماز کا اہتمام کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم سمجھ جائیں کتنے ہم دعوے میں سچے ہیں، اپنے مسلمان کہنے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا چھوڑ دیں، مسلمان کہنے میں ہم کتنے اپنے دعوے میں سچے ہیں، ہم یہ سوچ سکتے ہیں اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو۔ نماز میرے بھائیوں برائیوں سے ڈھال ہے، جو واقع ہو چکی گناہ ہیں، جو واقع ہو چکی برائیاں ہیں، ان کے لیے نماز جو ہے وہ کفارہ ہے، اور اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس سے کوئی
بھلائی کی امید نہیں کریں، کیونکہ روایتوں میں کیا آتا ہے کہ سب سے آخر میں انسان سے جو نیکی نکلتی ہے وہ کیا ہے؟ پہلے ساری نیکیاں نکل جاتی ہیں، سب سے آخر میں نماز انسان کی جو ہے زندگی سے نکلتا ہے، نماز سب سے آخر میں انسان کی زندگی سے جو ہے رخصت ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم نماز کی اگر پابندی نہیں کرتے تو جان لیں کہ ہمارے اندر کوئی خیر اور بھلائی کی امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ زندگی کے اتار چڑھاؤ میں اور پریشانیوں کے وقت نماز کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استعانت کا حکم دیا ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے شکار ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جو ہے یعنی پریشانی آتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر کے اپنی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس طرح سے نماز جو ہے میرے بھائیوں ہمارے اوپر وقت کی پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ جو ہے فرض ہے۔ ہم کہیں مشغول تھے، کہیں ہم سفر پہ گئے ہوئے تھے تو اس کی رخصتیں الگ ہیں، لیکن ہم اگر نارمل طور پہ اپنے گھر پہ رہ رہے ہیں، جہاں ہم جو ہے مقیم ہیں وہیں پر ہیں، کسی سفر پہ نہیں نکلے ہوئے ہیں، یا ہمیں کوئی بیماری وغیرہ نہیں لاحق ہے، تو میرے بھائیوں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز کو باجماعت ادا کریں۔ اگر ہم نماز کو باجماعت ادا نہیں کریں گے، اگر ہم گھر میں پڑھیں گے، کہیں کہ ہم تو گھر میں پڑھ رہے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ گھر میں نماز مجبوری کے وقت پڑھ سکتے ہیں، آپ بیمار ہیں، مسجد نہیں جا سکتے ہیں، بارش ہو رہی ہے، بہت زیادہ جو ہے پریشانی کا سامنا ہوگا آپ کو مسجد جانے کے لیے، تو آپ گھر میں نماز پڑھ لیں، وہاں پہ جو ہے شریعت اجازت دیتی ہے، شریعت بہت آسانی کا نام ہے۔ لیکن یہ کہیں کہ ہم صحیح سالم ہیں، صرف نیت کی وجہ سے ہم نماز گھر میں پڑھ لیں گے، جب ہم اٹھیں گے تب نماز پڑھ لیں گے، میرے بھائیوں تو یہ غلط بات ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ نماز مومن کا شعار ہے، نماز مومن کی آنکھوں کی جو ہے ٹھنڈک ہے۔ مسلمان کے آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں ہے؟ نماز میں ہے۔ گانے اور فلمیں دیکھنے میں، اور جو ہے یہاں وہاں کے کلپ دیکھنے میں، شارٹس دیکھنے میں، ویڈیوز دیکھنے میں کہیں کہ ہمیں دل کا سکون حاصل ہو جائے، تو دل کا سکون حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ہم جتنے دیر تک وہاں رہیں گے تب تک تو ہماری آنکھیں ذرا یعنی سکون سے کیا رہیں گے، سکون سے تو نہیں رہیں گے، لیکن تھوڑا آنکھوں کو جو ہے ایک راحت ملے گی، اور آنکھوں کو ایک ٹائم پاس ملے گا، ٹائم پاس کہہ سکتے ہیں بس۔ لیکن اگر ہمیں حقیقی معنوں میں سکون چاہیے، اگر ہمیں حقیقی معنوں میں اطمینان چاہیے، دل کے سکون کی اگر ہم تلاش کر رہے ہیں، تو ہمیں میرے بھائیوں نماز پڑھنا پڑے گا۔ نماز کے بغیر ہم چاہیں کہ ہمیں جو ہے سکون حاصل ہو جائے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ میرے بھائیوں نماز جو ہے یہ اللہ اور بندے کے درمیان واسطہ ہے۔ اگر نماز ہم چھوڑ دیں گے، میرے بھائیوں اگر ہم نماز چھوڑ دیں گے، گویا ہم نے اللہ اور اپنے درمیان جو واسطہ تھا، جو کانٹیکٹ تھا، جو کنیکشن تھا ہمارے اور اللہ رب العالمین کے درمیان، وہ کٹ گیا، اور کنیکشن کٹ گیا، رابطہ کٹ گیا، تو پھر میرے بھائیوں ہماری زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہماری زندگی میں کوئی مٹھاس نہیں ہوگی۔ نماز کو ہم اپنی زندگی میں سب سے اوپر رکھیں۔ نماز کو اپنی زندگی کی فہرست میں اگر ہم اوپر نہیں رکھیں گے تو میرے بھائیوں زندگی تو جانور بھی گزارتے ہیں، زندگی ہماری ختم ہو جائے گی، لیکن جو فائدہ اٹھانا تھا زندگی سے وہ فائدہ ہم نہیں اٹھا پائیں گے۔ اسلام اور کفر اور شرک کے درمیان جو نماز ہے وہ حد فاصل ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا، جان بوجھ کے جو نماز چھوڑ دیتا ہے میرے بھائیوں، وہ مسلمان نہیں ہے، گرچہ نام اس کا عبداللہ ہو، گرچہ نام اس کا عبد الرحمن ہو، ممتاز ہو، کوئی بھی نام ہو آپ کا، لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، ہم نماز نہیں پڑھتے، تو ہم مسلمان ہیں ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توحید کے بعد سب سے اہم جو عمل ہے وہ نماز ہے، جیسے کہ ہم نے جان لیا کہ اسلام کا دوسرا رکن ہے نماز، ہے کہ نہیں؟ اور سب سے پہلے قیامت کے دن کس کے بارے میں سوال ہوگا میرے بھائیوں؟ نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر نماز کا اکاؤنٹ ہمارا صحیح ہوگا تو اللہ رب العالمین دوسرے اعمال کی جانب دیکھیں گے، اور اگر نماز کا اکاؤنٹ ہمارا صحیح نہیں ہوگا تو کوئی اور عمل اللہ رب العالمین نہیں دیکھیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کتنا بڑا نیک تھا، کتنا بڑا جو ہے یہ جو ہے لوگوں کی مدد کرنے والا تھا، کتنا بڑا اخلاق والا تھا، کتنا جو ہے اچھے سے لوگوں سے ملتا تھا وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے اللہ رب العالمین نہیں دیکھیں گے۔ نماز اگر صحیح نہیں ہے تو کچھ نہیں دیکھیں گے۔ اگر نماز صحیح ہے تو سارے اعمال کا بدلہ آپ کو ملے گا، لیکن نماز نہیں صحیح تو نماز کا بھی نہیں ملے گا اور کسی اور کا نہیں ملے گا۔ میرے بھائیوں ہم نماز کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ تمام نمازیں جیسے کہ میں نے کہا
یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے. اللہ رب العالمین سے بندے کو قریب کرتی تمام نمازیں, اور تمام نمازوں کی حفاظت پر جنت کا وعدہ کیا گیا, رضا الہی کا وعدہ کیا گیا ہے. لیکن نماز فجر کا میرے بھائیوں اپنا الگ مقام ہے. نماز فجر ہی اصل طاقت ہے مسلمانوں کی. نماز فجر دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے. نماز فجر جو ہے یہ تمام تر سعادتوں کی بنیاد ہے. نماز فجر ہی تمام تر سعادتوں کی بنیاد ہے. آپ کو کیا چاہیے اور آپ غور کریں, ان کو اللہ رب العالمین نے نوازا ہے, ان سے اگر آپ پوچھیں گے تو آپ کو یہی پتا چلے گا کہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے فجر کے وقت اٹھ کر کے مانگا ہے. ہم بھی مانگیں گے اللہ رب العالمین سے, اللہ رب العالمین ہمیں بھی یقیناً نوازیں گے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میرے بھائیوں کہ اکثر مسلمان نماز فجر سے غافل رہتے ہیں. رات کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں, رات کو دیر تک جو ہے موبائل میں بزی رہتے ہیں, اور صرف وجہ یہی ہے کہ انہیں نماز کی فکر نہ ہو کر کے اپنے کام کی فکر ہوتی ہے. کام کے فکر میں وہ رہتے ہیں کہ ہمیں اتنے بجے ڈیوٹی پہ جانا ہے, اور اتنے بجے ماشاءاللہ اٹھ جاتے ہیں, چاہے جیسے اتنے بجے وہ اٹھ کر کے تیار ہو کر کے ڈیوٹی پہ چلے جاتے ہیں. لیکن نماز کے بارے میں فکر نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ لوگ نماز میں حاضر نہیں ہو پاتے. اگر نماز کی فکر ہوتی ہمارے ذہن کے اندر تو میرے بھائیوں ہم نماز کبھی نہیں چھوڑتے. اندازہ یہ لگا لیں کہ اگر آپ جو ہے یہ شکایت کر سکتے ہیں کہ وہ فجر کا وقت ہوتا ہے اور جو ہے کافی صبح سویرے کا وقت ہوتا ہے, اتنے وقت میری نیند نہیں اٹھ پائے گی. اگر میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں, اگر کوئی شیخ, کوئی جو ہے بڑا آدمی, کوئی امیر آدمی اعلان کر دے کہ رات میں 2-2:30 بجے فلاں جگہ پہ پہنچ جاؤ, سب کو 100 ریال ملے گا, 500 ریال ملے گا, کون پیچھے رہے گا؟ لیکن میرے بھائیوں علیہ السلام اللہ وبرکاتہ, نماز فجر دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے. نماز فجر جو ہے میرے بھائیوں دنیا اور اس کے تمام چیزوں سے بہتر ہے. 100 ریال کے لیے ہم 2:30 بجے, 2 بجے, 3 بجے, 3:30 بجے جو ہے جا سکتے ہیں ایک جگہ پہ, اور سب کا اس پر اتفاق ہے, کوئی پیچھے نہیں رہے گا. آدھا گھنٹے پہلے ہی جیسے ہمارے جواب بھائی نے کہا پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. لیکن نماز کے بارے میں ہمیں فکر نہیں ہوتی, کیونکہ ہم نے جو ہے میرے بھائیوں دین کو, اسلام کو اپنے آباء و اجداد سے پا لیا ہے. اس لیے ہمارے جو ہے ذہن میں نماز کی اہمیت نہیں آتی یا دین کی اہمیت نہیں آتی. ہر کام ہم کرتے ہیں لیکن جو ہے ساتھ ساتھ میں دین کو بھی چلاتے ہیں. دین کو ہم جو ہے پہلا درجہ نہیں دیتے ہیں. یہ بات صحیح ہے, گرچہ کڑوی ہے, لیکن ہم دین کو پہلا درجہ نہیں دیتے. اگر دین کو پہلا درجہ دیتے تو ہماری حالت یہ آج نہیں ہوتی. بہرحال کہہ یہ رہا تھا کہ مسلمانوں کی اکثریت جو ہے نماز فجر سے میرے بھائیوں غافل ہے. اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان یا جو نماز چھوڑنے والے لوگ ہیں وہ ذہنی پریشانیوں کے شکار ہوتے ہیں, جسمانی پریشانیوں کے شکار ہوتے ہیں, اس طرح سے داخلی اور خارجی انفشار کے وہ شکار ہوتے ہیں, ذلیل و خوار ہوتے ہیں. ذلت و خواری ان کا جو ہے مقدر ہوتی ہے. دشمنوں کی ریشہ دوانیوں سے پریشان ہوتے ہیں, اور کئی مسائل زمانہ جو ہے ان کو پریشان کیے رہتے ہیں. تو میرے بھائیوں اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے, اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے, تو ہم پریشان ہی رہیں گے. ہم کبھی بھی کامیاب اور سکون اطمینان کی زندگی نہیں جی سکتے. اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہو کر کے کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کر لیں, اور جو ہے اس کے مطابق ہم بود و باش اختیار کر کے واجبات کی ادائیگی کریں اور محرمات سے اجتناب کریں. میرے بھائیوں متعدد نصوص قرآن کریم کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ایسی ہیں جو نماز فجر کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرتی ہیں اور ان کے باجماعت ادائیگی کی جو ہے تلقین کرتی ہیں, اور ان کو چھوڑنے پر اور ان کے سلسلے میں سستی اور کاہلی کرنے پر ہمیں بہت ساری وعیدیں بھی سناتی ہیں. بہت سارے نصوص اور بہت سارے جو ہے آیات ہیں جن کے اندر میرے بھائیوں ہمیں نماز فجر کا حکم دیا گیا ہے اور نماز فجر کو چھوڑنے پر وعیدیں بیان کی گئی. آئیے میں آپ کے سامنے کچھ ایک فوائد اور ثمرات احادیث کی روشنی میں نماز فجر کی بیان کروں, تاکہ ہم میرے بھائیوں نماز فجر کے متعلق غور کریں اور سوچیں, اور ہم یہ غور کریں کہ کتنی زیادہ نیکیاں ہم گنوا چکے ہیں نماز فجر کو چھوڑ کر کے. سب سے پہلی حدیث جو آج ہمارے سامنے ہے, یا جو سب سے پہلا ثمرہ حدیث سے جو ہم نے اخذ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ نماز فجر کی اگر ہم پابندی کرتے ہیں
تو نماز فجر کی پابندی کرنے والوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو نماز فجر کی پابندی کرے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ راوی ہیں، متفق علیہ روایت ہے، کہتے ہیں من صلی البردین دخل الجنہ، جو 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھ لے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ مطلب کیا ہے کہ اگر ہم فجر کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں تو ہم جنتی ہیں، اور اگر فجر کی نماز کا اہتمام نہیں کرتے تو جنت میں نہیں جا سکتے۔ سب سے اہم نماز ہے، اس کو چھوڑ دے، اس کے بعد ہم جنت میں جانے کا جو ہے خواب دیکھ رہے ہوں، یہ خواب ہمارا سچا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ تمام نمازیں اہم ہیں، تمام نمازوں کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، لیکن اگر ہم نماز فجر کو چھوڑ رہے ہیں اور ساتھ میں ہمارا یہ خواب ہے اور ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، تو یہ خواب ہمارا صحیح نہیں ہوگا میرے بھائی۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، کوئی شخص جو سورج کے غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کی نماز اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے یعنی فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ ابو زہیر عمارہ ابن رعیبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو مسلم شریف میں موجود ہے۔ تو ان دونوں حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ ہمیں معلوم ہوا میرے بھائیوں کہ اگر ہم نماز فجر پڑھتے ہیں تو جنت میں جائیں گے، اگر ہم نماز فجر کا اہتمام کرتے ہیں تو ہم جہنم سے، اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے گا جہنم سے، ہم جہنم سے دور رہیں گے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں نماز فجر کا جو وقت ہوتا ہے یا اسی طرح سے نماز عصر کا بھی یہ بہت مبارک وقت ہوتا ہے، اس میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کوئی حافظ جی ہیں؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا، آخری حصہ جو مجھے یاد آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن جو فجر کی نماز کا وقت ہے اس میں کیا ہے؟ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، یعنی عصر اور فجر کی نماز کے بارے میں یہاں پر ہمیں ترغیب دی گئی ہے، اور کیا کہا گیا ہے، کیا بتایا گیا ہے کہ ہم نماز فجر کو خاص طور پر ادا کریں، کیونکہ نماز فجر کے اندر جو ہے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اور حدیث میں اس کی تشریح اس طرح سے آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، رات اور دن کے الگ الگ فرشتے تمہاری نگرانی کرتے ہیں۔ عصر کے وقت جو دن بھر تمہارے ساتھ ہوتے ہیں وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں، اور دوسرے فرشتے رات بھر رہنے کے لیے آپ کے پاس اسی وقت آتے ہیں، اور فجر کے وقت وہ فرشتے چلے آتے ہیں، دوسرے فرشتے فجر کے وقت تمہارے پاس دن بھر رہنے کے لیے آتے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین کے پاس یہ فرشتے ڈیوٹی چینج کر کے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، سب خبر ہے اللہ رب العالمین کو، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے بندو تم میرے بندے کو کس حالت میں چھوڑ کے آئے ہو؟ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ یہاں پہ کوئی سوچ رہا ہوگا نا کہ یار فرشتوں کو کبھی جو ہے پکڑیں گے اور ان کو کہیں گے 200-400 لے لو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہہ دینا، وہ گھوس لیں گے، رشوت لیں گے؟ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، رشوت اور گھوس نہیں لیں گے وہ۔ کوئی یہ سوچے کہ فرشتے جو ہے جا کر کے میری طرف سے اچھی گواہی دے دیں گے کیونکہ میں بیمار ہوں یا میں پریشان حال ہوں، نہیں میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے آپ کو جس حالت میں رکھا ہے یقین جانیں اس حالت کو اپنی حالت سے بدلنے کے لیے بہت سارے لوگ تیار ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پہننے کو کچھ نہیں ہے، کچھ لوگ ہیں جو بالکل پریشان حال ہیں، اور ہم اللہ رب العالمین کا شکر نہیں ادا کرتے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے اور ہم کہتے ہیں ہم تو مسکین ہیں، ہم تو فلاں، ہم تو فلاں، ہم تو فلاں، ہم تو فلاں۔ میرے بھائیوں ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی طرح کی کمی نہیں چھوڑی ہمارے لیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو خوب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں اس حدیث میں ہم نے یہ جان لیا کہ جو فرشتے ہوتے ہیں ہماری نگرانی کرتے ہیں، دن بھر کچھ فرشتے نگرانی کرتے ہیں، رات بھر کچھ فرشتے نگرانی کرتے ہیں۔ عصر اور فجر میں ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ان سے کہ کس حالت میں چھوڑ گیا میرے بندے کو۔ اللہ تعالیٰ سے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اگر نماز پڑھ رہے تھے تو کہیں گے نماز پڑھ رہے تھے، جب گیا تب بھی، جب آیا تب بھی۔ عصر کے وقت جب میں گیا تب بھی نماز پڑھے، فجر کے وقت جب آیا تب بھی نماز پڑھے تھے، جب فجر کے وقت میں گیا تب بھی نماز، جب میں آیا ہوں عصر کے وقت تب بھی نماز پڑھے تھے۔ دونوں فرشتے اسی طرح سے جواب دیں گے۔ اگر نماز نہیں پڑھے تو کیا کہیں گے؟ جب گیا تب بھی سو رہا تھا بدبخت، اور جب آیا تب بھی سو رہا تھا بدبخت۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہمیں گواہی دلانی ہے اپنی؟ کیا گواہی ہمیں پسند کیا ہے؟ ہمیں یہ پسند ہے کہ ہمیں جا کر کے صرف اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں میرے بھائیوں،
اللہ تعالیٰ کے یعنی آپ ایک ادنا سی مثال لے لیں، آپ کے کفیل کے پاس اگر کوئی جا کر کے کہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو آپ کو برا لگے گا نہیں لگے گا؟ آپ کے کفیل کے پاس ہی اگر کوئی جا کر کے کہے کہ یہ فجر میں بھی سوتا رہتا ہے، عصر میں بھی سوتا رہتا ہے، کیسا لگے گا آپ کو اور ہمیں؟ اچھا لگے گا؟ اور اللہ رب العالمین کے پاس جا کر کے فرشتے یہ گواہی دے رہے ہیں کہ جب گیا تب بھی سو رہا تھا بدبخت، اور جب آیا ہوں تب بھی سو رہا تھا، فجر میں بھی سو رہا تھا، عصر میں بھی سو رہا تھا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں نماز فجر کی خصوصی طور پر پابندی کرنی چاہیے، اور تمام نمازوں کا عام طور پہ ہمیں پابند ہونا چاہیے۔ نماز فجر کا صرف آخرت میں فائدہ نہیں میرے بھائیوں، نماز فجر کے باجماعت ادا کرنے کا دنیا میں بھی فائدہ ہے۔ اگر ہم نماز فجر ادا کرتے ہیں میرے بھائیوں جماعت کے ساتھ تو ہم خوش رہیں گے، خوش مزاجی، یعنی کسی سے مل رہے ہیں ہنس کے مل رہے ہیں، چہرہ رونق ہے، چہرے پر روشنی ہے، اور ہم جس سے بھی مل رہے ہیں اس سے ہنس کے مل رہے ہیں۔ یہ اس شخص کی جو ہے حالت ہوتی ہے جو نماز فجر کا ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ اور اگر جو نماز فجر نہیں ادا کرتا ہے، وہ چاہے جتنا کریم پاؤڈر، فیئر اور لولی اور کتنے سارے کریم وغیرہ ہیں لگا لے، وہ اس طرح سے رونق اس کے چہرے پہ نہیں آ پائے گی۔ کوئی اگر سلام کر رہا ہے چڑچڑے مزاج سے جو ہے ہم سلام کے جواب دے رہے ہیں، کیا بار بار سلام کرتے رہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں ہم سنتے ہوں گے بہت سارے لوگوں سے۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ابھی بیچارہ 8 بجے اٹھ کے آیا ڈیوٹی پہ، تم اس سے سلام کرنے لگو، کہاں سے وہ جواب دے گا؟ ابھی اس کی جو ہے پوری جو ہے جسمانی ساخت جو ہے جاگی بھی نہیں ہے، وہ بیچارہ مجبوری میں اٹھ کر کے، کیونکہ اگر یہاں نہیں آئے گا تو اس کو 2 لقمہ نہیں ملے گا، اس لیے وہ آ گیا ہے۔ لیکن جو فجر کی نماز میں اٹھ جاتا ہے، ٹائم پہ رات میں سو جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے فجر کی نماز میں، خوب تیار ہو کے اپنے جو ہے مکتب جاتا ہے، آفس جاتا ہے، اس کے بعد کوئی بھی اگر اس سے بات کرے تو الحمدللہ وہ جاگا ہوا ہے، الحمدللہ وہ ہر چیز ہر ضرورت سے فارغ ہے، تو وہ جو ہے خوش مزاجی اور جسم کی چستی کا باعث ہے نماز فجر کا اہتمام کرنا۔ متفق علیہ روایت ہے، ابو ہریرہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ شیطان تم میں سے جب کوئی سوتا ہے ہر شخص کے جو ہے سر میں آ کے 3 گرہیں لگا دیتا ہے، اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو شیطان گروہوں پر تھپکیاں دیتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ سوئے رہو ابھی تو بہت ٹائم باقی ہے۔ ہم اندازہ لگاتے ہوں گے نا صبح کے وقت میں، سوئے رہو ابھی بہت ٹائم باقی ہے، اذان ہو رہی ہے، ابھی کہاں اقامت ہوگی تب جانا، ابھی تو اقامت ہوئی، 1 رکعت ہو جائے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب سورج نکل جائے تب تک بھی انسان سوئے رہتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے نا، تو انسان سوئے رہتا ہے پھر۔ تو یہ شیطان میرے بھائیوں ہمیں چاہتا ہے کہ ہم نماز نہ پڑھیں۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو گویا اللہ رب العالمین کی آواز پہ لبیک کہہ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے فرمان پہ لبیک کہہ رہے ہیں، اور اگر نماز نہیں پڑھتے تو سمجھ لو کہ شیطان کی پوجا کر رہے ہیں۔ کتنے خطرناک بات ہے میرے بھائیوں۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو مطلب اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھتے تو سمجھ جائیں کہ ہم شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، شیطان کی عبادت اور شیطان کی پوجا کر رہے ہیں۔ اس طرح سے میرے بھائیوں اگر ہم نماز فجر پڑھتے ہیں تو نفاق سے ہم گویا بری ہیں۔ نماز فجر اگر ہم پڑھتے ہیں تو نفاق سے بری ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ان اثقل صلاۃ علی المنافقین صلاۃ الفجر، سب سے بھاری نماز جو منافقوں پر ہوتی ہے وہ کون سی نماز ہے؟ نماز فجر ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ جو ہے فجر اور عشاء کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ان دونوں نمازوں میں منافق نہیں حاضر ہوگا۔ ہم اپنا اندازہ لگا لیں، اپنے بارے میں ہم سوچ لیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، پیارے رسول کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہمیں جاننا ہے کہ ہم مومن ہیں یا نہیں ہیں، مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، ہم ان احادیث کو اپنے سامنے رکھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نماز فجر اور عشاء میں منافق نہیں جائے گا، جو منافق ہوگا وہ نماز فجر اور عشاء میں شریک نہیں ہوگا۔ ہم کون سی نماز میں جاتے ہیں، کون سے نہیں جاتے ہیں، اندازہ لگا لیں، کیونکہ ظہر، عصر اور مغرب جو ہے منافقین بھی پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ عبداللہ بن ابی بن سلول جو ہے منافقوں کا سردار تھا، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا، وہ بھی ظہر، عصر اور مغرب کی نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔ لیکن عشاء اور فجر کیوں نہیں پڑھتا تھا؟ کیونکہ عشاء اور فجر کے وقت اس وقت جو ہے لائٹ وغیرہ نہیں ہوتی تھی، لوگ ایک دوسرے کو پہچان نہیں پاتے تھے اندھیرے کی وجہ سے، تو دن میں تو دکھانے کے لیے آ گئے، ظہر، عصر اور مغرب میں کیونکہ روشنی ہوتی ہے اس وقت پہچانے جا سکتے ہیں، لیکن عصر، عشاء اور فجر میں کیوں نہیں آتے تھے؟ کون پہچانے گا؟ تو
اگر کسی کو دیکھنا ہے، کسی کو جاننا ہے کہ ہم مومن ہیں یا نہیں ہیں، تو ہم دیکھ لیں کہ ہم ایسی نمازوں میں جن میں حاضر ہونے سے ہمیں جو ہے پریشانی ہوتی ہے، کیا ہم اس کی پابندی کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں۔ اگر ہم کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ ہم مومن ہیں، اور اگر ہم نہیں کر پاتے ہیں تو منافقوں کی صفت گویا ہمارے اندر موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے ان صفات سے توبہ کریں۔ اس طرح سے میرے بھائیوں، ایک دنیاوی خوشخبری اس حدیث میں بھی ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر ہم فجر کی نماز باجماعت ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی پناہ میں ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ذمہ داری میں ہم ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز کا پڑھنا اللہ کی پناہ میں ہونے کا سبب ہے۔ جس نے نماز فجر باجماعت ادا کر لیا وہ اللہ کی پناہ میں ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی ایسے شخص کو پریشان نہ کرے، کوئی ایسے شخص کو جو ہے کسی مصیبت اور پریشانی میں نہ ڈالے جو نماز فجر پڑھ چکا ہو۔ اگر کوئی ایسے شخص کو پریشان کرے گا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کا جو ہے محاسبہ کرے گا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو پکڑے گا۔ یہاں پہ ایک مثال کے طور پہ ہم سمجھ سکتے ہیں، اگر کوئی بڑا آدمی ہمیں کہہ دے کہ اس کو کوئی ستانا نہیں، اس کو کوئی پریشان مت کرنا ہے کہ نہیں، اس کو کوئی جو ٹینشن مت دینا، اگر کسی نے اس کو ٹینشن دیا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں دیکھوں گا اسے، تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ پھولے نہیں سمائیں گے، ہے نا، یہ میرا تو ذمہ دار فلاں ہے۔ اور میرے بھائیوں، جو نماز فجر پڑھتا ہے اس کے ذمہ دار کون ہو جاتا ہے؟ اللہ رب العالمین ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو ہے نماز فجر کے پابند لوگوں میں سے بنائے۔ جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ المسند المستخرج علی صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، نماز فجر اور عشاء کی باجماعت اگر ہم ادائیگی کرتے ہیں تو گویا ہم پوری رات کا قیام کر لیتے ہیں۔ ہم نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، باقی ہم اپنے بستر پہ سو رہے ہیں، لیکن اس کا ثواب کیا ہے میرے بھائیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا اس نے پوری رات قیام کی، یعنی اس کے لیے پورے رات نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے شخص کو جو نماز فجر اور عشاء کو جماعت کے ساتھ ادا کر لے۔ کتنا بڑا کام ہے؟ کوئی بڑا کام ہے؟ نمازیں تو ہمیں پڑھنی ہی ہیں، ہم ہر نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہم یہ نیت اپنے دل کے اندر رکھیں کہ ہم نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی، فجر کی نماز پڑھ لیں گے، پورے رات ہم اپنے بستر پہ سوئے رہے، پوری رات اپنے بستر پہ رہیں، لیکن ہمیں ثواب کس کا ملے گا میرے بھائیوں؟ پوری رات قیام کرنے کا ہمیں ثواب حاصل ہوگا۔ یہ جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مروی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اس طرح سے نماز فجر کے لیے مسجد جانے والوں کی خاطر قیامت کے دن کے لیے نور کی بشارت ایسے لوگوں کے لیے ہے، جیسا کہ جامع ترمذی میں اور سنن نبی داؤد میں بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس طرح سے اللہ کے مہمانوں میں ایسے لوگوں کا نام ہوتا ہے جو نماز فجر کی پابندی کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، طبرانی شریف ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے، جو بتائیں گے ان کو انعام ملے گا انشاءاللہ۔ جنت میں سب سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ کون بتائیں گے؟ سوال ہے، جنت میں سب سے بڑا انعام ہوگا دیدار الہی، اللہ رب العالمین کا دیدار۔ کن کو نصیب ہوگا؟ وہ کن کو نصیب ہوگا؟ جو نماز فجر کی پابندی کر رہے ہوں، ان کو اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہوگا جنت کے اندر۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے یہ۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 14ویں رات کے چاند کو دیکھا اور کہا کیا تم اس چاند کو دیکھنے میں کچھ پریشانی محسوس کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاند تو بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ کہا کہ اگر تم نماز فجر اور جو ہے عصر ادا کرتے ہو تو تم اللہ رب العالمین کو جنت میں اسی طرح دیکھو گے جس طرح چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اور حضرت جریر نے وہ آیت پیش کی جیسے کہ بخاری شریف میں ہے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ۔ طلوع شمس سے پہلے یعنی فجر کی نماز، اور قبل الغروب یعنی عصر کی نماز پڑھو، اللہ رب العالمین کا دیدار آپ کو نصیب ہوگا۔ اس طرح سے یہ جو فجر کی نماز ہے میرے بھائی، افضل ترین نماز، جس میں نے آپ کو بتایا ہے افضل ترین نماز، تمام نمازوں میں سب سے افضل نماز کون ہے؟ فجر کی نماز ہے۔ خاص طور سے جمعہ کی نماز کے بارے، جمعہ کے دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بارے میں آتا ہے کہ جس نے فجر کی نماز سب سے افضل نماز جو ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک، وہ جمعہ کے دن
فجر کی نماز کا باجماعت ادا کرنا ہے، جیسا کہ میرے بھائی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور جو ہے علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا، بیہقی کی روایت ہے۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین جو فجر کی نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر فرشتوں پر فخر کرتا ہے، جیسا کہ امام احمد نے حدیث کو نقل کیا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ اور میرے بھائیوں، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فجر کی نماز کا بہت بڑا مقام ہے، اس سے ہم اندازہ لگا لیں کہ فجر کے پہلے کی جو 2 سنتیں ہیں ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ اب ہم اندازہ لگائیں کہ فجر کی جو فرض نمازیں ہیں، فجر کی جو فرض 2 رکعتیں ہیں ان کا کیا مقام ہوگا۔ 2 رکعت جو سنت ہے فجر سے پہلے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہیں۔ اگر یہ فجر کے پہلے کی 2 سنتوں کا مقام ہے تو نماز فجر کا کیا مقام ہوگا۔ اس طرح سے ہم کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، ہم کاروبار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں جو ہے برکت ہو۔ میرے بھائیوں، نماز فجر کے بغیر اگر ہم چاہیں ہمیں کاروبار میں برکت نصیب ہو تو ممکن ہے چچا؟ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اپنے امتیوں کے لیے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، صبح سویرے جو کام کرو گے اس میں جو برکت ہوگی بعد میں وہ برکت نہیں آئے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صبح سویرے اٹھ کر کے نماز فجر پڑھنے اور اس کے بعد اپنے کاروبار میں مشغول ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نماز فجر اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارے کاروبار میں بھی برکت ہوگی۔ نماز فجر کا پڑھنا گویا کاروبار میں برکت کا ایک سبب ہے۔ اسی طرح سے آخری حدیث جو میں آپ کو سنا کر کے آج کے اس درس کو ختم کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم حج کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، ہے نا، عمرہ کرنا چاہتے ہیں ہم، اور عمرے کے لیے ہم پیسے بھی خرچ کر کے جو ہے جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ہمیں جو ہے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم عمرے کے لیے جب جاتے ہیں تو بہت تھکان وغیرہ سب لاحق ہوتی ہے۔ ہر دن آپ کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب مل سکتا ہے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جیسا کہ ترمذی شریف میں ہے، علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ جو شخص نماز فجر پڑھے اس کے بعد بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا رہے، پھر جب سورج طلوع ہو 2 رکعت نماز پڑھ لے، اس کے لیے مکمل حج اور عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ لیکن آج کل ہمیں حج اور عمرہ کیوں کرنا ہے؟ سیلفی کے لیے، ہے نا؟ کیوں کرنا ہے؟ تاکہ فیس بک پہ ڈالیں اور تب دیکھیں کہ ہم نے تو عمرہ کر لیا، الحمدللہ مکمل ہوا ہمارا عمرہ، ہم نے میقات سے احرام باندھ لیا، ہم نکلے، ہر جو ہے اپڈیٹ ہم دیتے رہتے ہیں، اسی لیے ہم عمرہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے کہ ہمارا عمرہ صرف اس لیے ہوتا ہے، اللہ رب العالمین یہ تو جاننے والا، لیکن دلیل ہمارے سامنے ہے کہ ہم عمرہ تو کر کے آتے ہیں لیکن جو فرق ہونا چاہیے زندگی میں وہ فرق ہمیں حاصل نہیں ہوتا۔ مطلب کیا ہے کہ ہمارا جو مقصد تھا وہ ہمیں مل گیا، لوگوں نے جان لیا، لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہاں بھائی صاحب عمرہ کر کے ہیں، حاجی صاحب ہو گئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے، جو تبدیلی آنی چاہیے زندگی میں وہ نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم حج اور عمرے کا ثواب چاہتے ہیں تو ہم ہر دن حج اور عمرے کا ثواب لے سکتے ہیں۔ نماز فجر پڑھیں، بیٹھے رہیں، اللہ کا ذکر کریں، سورج طلوع ہو، کتنا ٹائم رہتا ہے؟ آدھا پونا گھنٹہ ہے نا، اتنا ٹائم رہتا ہے، یا 1 گھنٹہ زیادہ اتنا ٹائم رہتا ہے، اس میں بیٹھ کر کے ہم جو ہے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، پھر 2 رکعت جو ہے چاشت کی نماز پڑھ لیں یا اشراق کی نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ کو پورے مکمل حج اور عمرے کا بھی ثواب مل گیا، حج کا بھی ثواب اور عمرے کا بھی ثواب مل گیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ ساری باتیں تھیں جو ہم نے جانا، وہ نماز فجر کی فضیلت سے متعلق تھیں۔ اگر ہم نماز فجر نہیں پڑھتے ہیں تو جنت نہیں جا سکتے، ہے نا؟ منافق کی علامت ہمارے اندر پائی جاتی ہے، نفاق کے ہم شکار ہیں۔ اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رؤوف تھے، کتنے رحیم تھے، کتنے شفقت کرنے والے تھے اپنی امت پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شفقت کرنے والے تھے اپنی امت پہ، ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے اوپر ان کے گھروں کو جلانے کا ارادہ کر لیا تھا جو نماز نہیں پڑھنے جاتے ہیں۔ اصل میں کیا کہا تھا کہ میں ارادہ کرتا ہوں کسی کو اپنی جگہ امامت کے لیے کھڑا کر دوں، اور جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے اوپر جا کر کے ان کے گھروں کو جلا دوں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رؤوف تھے، کتنے ہمارے لیے راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ کے رسول دعا کرتے تھے، رویا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلانے کا بھی ارادہ کر لیتے تھے. ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جلا سکتا ہوں میں ان کو جلا، اگر بچے اور عورتیں گھر میں نہ ہوتے میں ان کو جلا دیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں غضب کے شکار ہوتے ہیں ایسے لوگ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں. اس طرح سے میرے بھائیوں شیطان کان میں پیشاب کر کے جاتا ہے جو نماز فجر نہیں پڑھتا ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری و مسلم شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسے شخص کا جو ہے تذکرہ کیا گیا جو نماز فجر نہیں پڑھ رہا تھا اور سورج کے طلوع ہونے تک وہ سویا رہتا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کہا وہ ایسا شخص ہے جس کے کان میں شیطان پیشاب کر کے بھاگ گیا ہے، کہ شیطان جس کے کان میں پیشاب کرتا ہے. اس طرح سے میرے بھائیوں عذاب قبر کی بھی اس کے لیے وعید وارد ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ہے معمول تھا کہ آپ نماز فجر پڑھ دیں. اس کے بعد صحابہ کرام سے پوچھتے تھے اے میرے صحابہ کسی نے آج کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے جو خواب دیکھ رہتے تھے وہ کہتے تھے کہ میں نے آج یہ خواب دیکھا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بتاتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں میں سے کسی نے خواب نہیں دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے یہ دیکھا. بہت لمبی حدیث ہے جو نماز کے چھوڑنے والوں سے متعلق ہے، ان کے بارے میں اس کے بارے میں آپ کو اشارہ کر دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک شخص سر کے بل لٹایا ہوا ہے، ایک دوسرا شخص بڑا سا پتھر لے کر کے اس کے سر پہ مار رہا ہے. وہ پتھر دور جا رہا ہے اور اس کا سر بالکل جو ہے کئی حصوں میں تقسیم ہو جا رہا ہے، اس کا سر جو ہے چورا چورا ہو جا رہا ہے. وہ آدمی پھر جب تک پتھر اٹھاتا اس کا سر پھر سے صحیح ہو جاتا، پھر وہ مارتا، پھر پتھر دور جاتا، اٹھانے جاتا تب تک اس کا سر صحیح ہو جاتا. کیوں؟ تاکہ عذاب برابر چلتا رہے. کیونکہ ایک مرتبہ اگر کچل دیا پھر اس کو کچلتے رہے تو اس میں عذاب نہیں پتہ چلے گا، ہے نا. اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ پھر صحیح کر دیا جاتا ہے، پھر اس کو مارا جاتا ہے، پھر صحیح کر دیا پھر اس کو مارا جاتا ہے. اس طرح سے وہ چلتا رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے جبریل علیہ السلام ساتھ میں تھے، کہا کہ جبریل یہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا یہ وہ شخص ہے جو نماز فجر سے سویا رہتا تھا، جو نماز کی پابندی نہیں کیا کرتا تھا. نماز فجر سے ہم سوئے رہیں اور ہمارے سر کو کیوں کچلا جاتا ہے؟ کیونکہ سر ہی ہمیں بھاری لگتا ہے نا. صبح صبح سر بھاری لگ رہا ہے، اٹھنے کا دل نہیں ہو رہا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین اسی کو کوچیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نماز فجر پابندی کے ساتھ پڑھیں. میرے بھائیوں اگر ہم چاہتے ہیں نماز فجر کی ادائیگی کریں تو سچی نیت کر لیں ہم کہ ہم نماز فجر پڑھیں گے. ہم جلدی سو جایا کریں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے سویا کریں کہ اللہ ہمیں نماز فجر کے لیے اٹھا دینا. ہم وضو کر کے اور دعا کر کے سویا کریں. ہم برائیوں سے دور رہیں، اگر برائیوں سے دور رہیں گے تو نیکیوں کی ہمیں رغبت ملے گی. فجر کے اجر و ثواب جو ہم نے جانے ہیں اتنے سارے حدیث 13 حدیثیں تقریباً میں آپ کو بتائی ہیں. میرے بھائیوں ان حدیثوں کو اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ فجر میں اٹھنے کے لیے ہمیں جو ہے ہمت ملے. اور گھڑی، موبائل یا کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ وغیرہ جس بھی طرح سے الارم وغیرہ لگا کر کے ہم سویا کریں تاکہ ہم فجر کی نماز میں اٹھ جایا کریں. اس طرح سے منافقین کے بارے میں جو صفات وارد ہیں کہ جو نماز فجر نہیں پڑھتا وہ منافقین میں سے ہیں، ہم یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ ہم منافقین کی صفت سے بچنے کے لیے نماز فجر کا اہتمام کریں. اس طرح سے میرے بھائیوں دوسری نمازوں کا اہتمام کریں. ہم جو ہے دوسری نمازوں کا اہتمام کریں گے، نماز فجر میں اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دیں گے. اسی طرح سے اگر ہمارا کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ ہم دوپہر میں چھٹی نہ پاتے ہوں تو ہم میرے بھائیوں قیلولہ کا اہتمام کیا کریں. اگر ہم دوپہر میں تھوڑی دیر کے لیے سو جائیں گے نماز فجر میں ہم انشاءاللہ ضرور اٹھیں گے. نماز فجر میں ہم ضرور اٹھیں گے اگر ہم دوپہر میں تھوڑا سو جائیں. اس طرح سے ہم میرے بھائیوں اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں اور یہ جان لیں کہ ہم دنیا میں جتنی بھی لمبی گزار دیں زندگی، ہمیں دنیا سے جانا ہی ہے. پھر وہی چیزیں کام آئیں گی جو نیک اعمال ہم نے اکٹھا کیے ہیں. اگر ہم میرے بھائیوں غافل رہیں گے نیک اعمال سے، دنیا کے پیچھے لگے رہیں گے تو ایک دن آئے گا کہ ہم پچھتائیں گے اور وہاں پچھتانے کے بعد ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. بس یہی باتیں ہیں میں نے آپ کو آج بتایا ہے کہ نماز فجر کا اہتمام کریں. تو میرے بھائیوں میں چاہتا ہوں کہ آپ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم نماز فجر کا اہتمام کریں گے. بھائیوں انشاءاللہ نماز فجر کا اہتمام کریں گے. سارے لوگ بولیں انشاءاللہ ہم نماز فجر کا اہتمام کریں گے. میرے بھائیوں یہ وعدہ کر لیں، اور اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین کوئی فائدہ نہیں، یا کسی اور کو کوئی فائدہ نہیں. کس کا فائدہ ہوگا؟ ہمارا اور آپ کا فائدہ ہوگا. اگر ہم نماز فجر پڑھیں گے میرے بھائیوں تو یاد رکھیں کہ دنیا میں برکت ہم دیکھیں گے، اپنے بچوں میں برکت دیکھیں گے، اپنے صحت میں برکت دیکھیں گے، اپنے زندگی کے تمام احوال میں ہم برکت دیکھیں گے، اور خوشی اور سکون اور اطمینان ایسی ہمیں حاصل ہوگی. اسی سے پوچھ لیں جو نماز فجر کا اہتمام کرتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو التواب الغفور. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ خیرا.